جناب ساجد صحرائی صاحب تشریف فرما ہے آ رہا ہے۔ ہوگا اصول تفسیر پر آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ ان کے بعد ایک بہت اہم ہندی ترجمہ ہے تھامس کارلائل کی کتاب جو سیرت نبوی پر سے پہلے جو حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کے حکم سے جناب ہمارے برادرم شیخ انصاف صاحب نے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے، اور جو بڑے پیمانے پر طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے، جس کی کئی طباعتیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تشریف لائیں اور حافظ منظور اس پر تقریر حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کی ہے، اور یہ وہاں باہر اسٹال بھی لگا ہوا ہے، یہ تمام کتابیں وہاں مہیا ہیں، آپ حضرات اس کو خرید سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جامعۃ الہدایہ کے استاد مولانا شمشاد ندوی صاحب کاشفی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، تو ان کے دست مبارک سے اس کا رسمی اجرا عمل میں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ رسم اجرا کا یہ عمل بھی مکمل ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ ہمارے مہمان خصوصی خطیب العصر حضرت مولانا سید سلمان الحسین الندوی دامت برکاتہم سے ہم درخواست کریں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان استاد محترم جناب مفتی محمد ذاکر صاحب تشریف فرما ہیں، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ حضرات محترم، ہمارے درمیان حضرت سعید الملت دامت برکاتہم وزیدت معالیہم تشریف فرما ہیں، حضرت خطیب العصر مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جہاں ذکر رسول کا اہتمام کیا جائے وہاں فکر رسول کی طرف بھی توجہ کی جائے، اس کی طرف بھی خیال کیا جائے۔ جہاں مقام رسول کو بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے پیام رسول کی طرف بھی دھیان کیا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ بڑے اجلاس، یہ خاص تاریخوں میں خاص موقعوں پر اس کا اہتمام کر لیا جانا، کچھ کہنا اور سننا، اس میں کوئی شک نہیں کہ افادیت اس کے اندر ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ کوئی گاڑی جو چلتی ہوئی رک گئی ہو اس کو سہارا لگا دیا جائے، وہ چل پڑتی ہے لیکن آگے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے خود کے پہیوں پر چلنا ہوا کرتا ہے۔ ان اجلاس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم درس قرآن سے، درس حدیث سے، جہاں پر دینی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوں، مساجد کے ماحول سے، دینی مشوروں سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں، جوڑا ہوا رکھیں، تاکہ پوری زندگی کے اندر اسلامی احکامات آ سکیں اور اتباع سنت کو شوق اور ذوق حاصل ہو سکے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا۔ 15 دن میں انہوں نے یہ زبان سیکھ لی۔ سریانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا، انہوں نے وہ زبان سیکھی۔ الامور بمقاصدہا، اگر کوئی شخص عربی زبان کو بھی اس نقطۂ نظر سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی دنیا سنوار لے، اس کو دنیا مل جا سکتی ہے، لیکن اخروی ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دنیا کی کوئی بھی زبان اس حیثیت سے سیکھتا ہے، اس نیت سے سیکھتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے دین کی تعلیم و ترویج اور اشاعت کرے گا، تو یہ سیکھنا اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یہ ندوۃ العلماء کی تحریک کے اوپر جو کام آگے بڑھا اور ابھی تعلیمی کمیٹی کے آپ حضرات نے کارگزاری سماعت فرمائی،
یہ ایک ایسا نصاب تعلیم ہے، ایسا نظام تعلیم ہے کہ اس کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو اتباع سنت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ان کے بعد ہمارے درمیان جودھ پور کے علاقے بھاگ کے ایک موقر ادارے احیاء العلوم کے ذمہ دار تشریف فرما ہے۔ میری مراد مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی سے ہے، جہاں ایک عظیم الشان اجلاس عام بھی منعقد ہو چکا ہے اور اس تعلیمی اصلاحی کمیٹی کا ایک روزہ پروگرام بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ سے بصد خلوص اور احترام درخواست کر رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات موقر علماء کرام اور حاضرین مجلس، وقت بہت طویل ہوتا جا رہا ہے اور ہم سب بڑی شدت کے ساتھ حضرت خطیب العصر حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس لیے کسی لمبی گفتگو کر کے مخل بن جانا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ جو پروگرام آج آپ کے جے پور شہر میں عیدگاہ کے مقام پہ رکھا گیا ہے، اس طرح کا پروگرام مغربی راجستھان، جو جہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ایک کافی قدیم ادارہ وہاں دینی خدمات انجام دے رہا ہے، وہاں پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ، خصوصاً شیخ ابرار صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، ان کی تحریک اور ان کی ایما پر اور وہاں کے میں زیر تعلیم طلباء کی خواہش پر ہم نے بھی اس طرح کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا، جو بہت کامیاب رہا اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ندوے کے موقر اساتذہ حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہما تشریف لائے، خوب محظوظ ہوئے۔ اور میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک عالم دین سے سنا کہ ندوے کے ان علماء کے دل میں پہ جو ایک خاص، ان کے دماغ میں جو خاص ایک تاثر قائم ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اور بڑی جو ہے ہماری باتوں کو غور سے سنا اور مجمع انتشار کا شکار نہ بنا۔ ہم نے دوران جلسہ کسی کو بھی مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس جلسے کی خاصیت رہی۔ میں نے آج کے پروگرام کو جب مجھے اس کا علم ہوا اور مجھ تک کی بات پہنچی تو یہاں آنے کو سعادت سمجھی، اور اہل جے پور کو اور جے پور کے نوجوان فضلاء کو جو انہوں نے جس قابل مبارکباد جو کوششیں کی ہیں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جو انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں پھر دوبارہ درخواست کروں گا، اس طرح کے جو یہ اصلاحی کمیٹی ہے وہ بعد میں وجود میں آئی ہے، ہمارے اس پروگرام کے بعد میں اس کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ میں ان سے پھر عرض کروں گا کہ اس طرح کا پروگرام ہمارے یہاں دوبارہ رکھیے گا، اور اس پروگرام میں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ میری درخواست پہ کوئی مثبت غور کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ مجمع خوب جمع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ 2 منٹ کے لیے ہمارے درمیان بہت فعال شخصیت
जनाब अब्दुल वाहिद खत्री साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मौलाना से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं आप राजस्थान के जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तशरीफ़ लाएँ और फिर इनके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना का बयान होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा बुजुर्गान इज़ाम और बुजुर्गों और भाइयों, दरअसल लंबी गुफ्तगू करना और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी है। मैं खुद काफ़ी मसरूफियत और तकरीबन 250 किलोमीटर का लंबा सफ़र कर कर के सीधा यहाँ जो पहुँचा हूँ, और मेरे जैसे कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आज के इस अजीम मौके को खोना नहीं चाहते और एक एक मिनट उनका कीमती बनाया जाए और वो सब के सब हज़रत मौलाना के खिताब से मुस्तफ़ीद हों। मैं भी इसी ख्वाहिश के तहत यहाँ पर आया हूँ। मैं भी मौलाना का एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत कदीम खादिम हूँ, रहा हूँ और काफ़ी इस्तिफ़ादा मैंने मौलाना से किया है। सबसे पहले मैं तालीमी इस्लाही कमेटी को जयपुर जैसे अजीम शहर में इस जानदार और शानदार प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ।